السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اوورسیز چینل۔ میں نصیر احمد ہوں اور کیلیفورنیا سے بول رہا ہوں۔ خوش ہوں کہ زندگی نے کوئی کام کر دیا، مجھ کو سپرد گردش ایام کر دیا۔ وہ چشم مست کتنی خبردار تھی عدم، خود ہوش میں رہی ہمیں بدنام کر دیا۔ عمران خان اعتماد کا ووٹ ہار گیا، حکومت ختم ہو گئی، لیکن جب عمران خان کو اصل کرداروں کا پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں تھا کر سکتا، اس کو جانا ہی تھا۔ اس کے پاس نمبرز نہیں تھے، ایک خط تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے خلاف ایک غیر ملکی سازش ہو رہی ہے، لیکن اس وقت وہ سب کردار اپنا پارٹ پلے کر چکے تھے۔ وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 9 اپریل کی رات کو وزیر اعظم ہاؤس میں عمران خان کو بہادر شاہ ظفر بنا دیا گیا۔ رنگون بھیجنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، عدالتیں کھل چکی تھیں، پٹیشنر ریڈی تھے، بادبان کھول دیے گئے، سب دروازے بند ہو چکے تھے، کڑیاں مل چکی تھی۔ اب جانے کا وقت تھا۔ وہ گھر چلا گیا، اس نے اعتماد کا ووٹ کھو دیا۔ اگلے دن پورے پاکستان میں کوسٹ سے پیک تک ہر جگہ پہ ایک پرامن کراؤڈڈ احتجاج ہوا، ہر جگہ پہ، کراچی میں، لاہور میں، ملتان میں، اسلام آباد میں، پشاور میں، حتیٰ کہ پاکستان کے باہر جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں ہر جگہ پہ ایک لوگ باہر سڑکوں پہ آ گئے، انہوں نے احتجاج کیا۔ جب اتنے زیادہ لوگ ایک دم سڑکوں پہ آ گئے اور لیڈر لیس کراؤڈ تھا، تو کچھ اداروں کے کانوں پہ جوں رینگی کہ یہ تو شاید ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، یہ تو ایکویژن میں تھا نہیں کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اس ہجوم کے پروٹیسٹ کے بعد اگلے دن جنرل باجوہ نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ جی ایچ کیو میں فارمیشنز کمانڈرز کی ایک میٹنگ ہوئی، جہاں پہ انہوں نے ملکی اور سیاسی صورتحالات کا جائزہ لیا، اور بھی انہوں نے اپنے کام کیے ہوں گے، بس ہمیں تو اتنا پتہ ہے جو آئی ایس پی آر نے بتایا۔ اس میٹنگ کے بعد آئی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیز دیا کہ اس میٹنگ کے احوال کے بارے میں، تو اس کے نکات پیش کیے۔ پہلا نکتہ یہ تھا کہ فوج کے اعلیٰ افسروں نے جنرل باجوہ کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا، کرنا بھی چاہیے ورنہ اور مصیبت ہوتی۔ ایک اور نکتہ تھا کہ فوج آئین اور قانون کی پاسداری کا عزم دہرائے گی۔ یہ عجیب ہومیوپیتھک قسم کی بات ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری تو اینی ویز ہونی چاہیے، یہ تو کوئی آپشن بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا اعادہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ آئین اور قانون کی تو کمی ہے پاکستان میں۔ پاکستان میں عدلیہ جو ہے وہ دنیا کی رینکنگ میں اتنے لو نمبر پہ ہے
کہ اگر آپ یہاں پہ باہر ہوں تو آپ کو شرم آئے کہ یہ ہماری عدلیہ. اگلا نقطہ یہ تھا کہ فوج ملک کی سلامتی پہ سمجھوتا نہیں کرے گی. آنیسٹ ٹو گڈنس مجھے آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے. کیا کسی نے سمجھوتا کرنے کے لیے کہا ہے؟ یہ ملک کی سلامتی اور سمجھوتا دو لفظ آپس میں اکٹھے نہیں جاتے. فوج کی کیا بات ہے؟ کسی بھی پاکستانی کو ملک کی سلامتی پہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی کوئی کر سکتا ہے. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ ایک تھریٹ ہے، ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک ریزولوشن ہے، یا کیا ہے؟ یہ جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو بتانا پبلک کو کہ فوج ملک کی سلامتی پہ سمجھوتا نہیں کرے گی. شاید کبھی سمجھ آ جائے. اگلا نقطہ تھا کہ ایک منظم سازش کے تحت فوج اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آئی ایم شیور کہ ان کو پتا ہوگا کہ خلیج پیدا ہو چکی ہے. یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میری ٹوٹل انفارمیشن یا پاکستان کے ٹی وی چینل سے ہے یا یوٹیوب کے چینل سے ہے. کل یسٹرڈے جو ٹرینڈ چل رہے ہیں اس کی تعداد 65 لاکھ تھی. آج صبح میں نے چیک کیا 80 لاکھ تھی. یہ اوپر جا رہی ہے تعداد ہر روز، اور جو ٹرینڈ چل رہے ہیں آپ کو پتا ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جو نئی موومنٹ چل رہی ہے، جو نیا ٹرینڈ چلنے والا ہے جس کا نام تحریک آزادی ہے، اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ وہ ٹرینڈ اگر چل پڑا پورے پاکستان میں، تحریک آزادی، یہ تو سلوگن بھی بڑا خوبصورت ہے، ہر کوئی اس کے پیچھے آ جاتا ہے کہ یہ تحریک آزادی ہے. یہ جو ٹرینڈ چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ دشمن ملکوں میں سے ہوں، پاسبل ہے، ہمارے اتنے دشمن ہیں، لیکن یہ نمبر جو ہے یہ سارے غیر ملکی نہیں ہیں. یہ پاکستان کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے جذبات ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو آپ سے شکایت ہے. میری آبزرویشن یہ ہے کہ وہ غصے میں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری جو سرکس چلی ہے پچھلے کچھ دنوں سے، خاص کر اسلام آباد میں، اس میں فوج ملوث ہے. وہ آپ کو اس کا ایک کردار سمجھتے ہیں. یہ موومنٹ آپ کے خلاف اس لیے چل رہی ہے. یہ کوئی اتفاقاً نہیں ہے، اور یہ بڑھ بھی سکتی ہے. یہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. آپ نے اپنے آپ کو خود ملوث کیا ہے. میں مشورہ دوں گا کہ آپ اس کی وضاحت کرنا بند کر دیں. کچھ دنوں کے لیے بیک ڈور چلے جائیں. آپ جتنی وضاحت کریں گے آپ اتنا ہی اپنے آپ کو انوالو کرتے جائیں گے. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ساری گیم میں ایک پارٹی ہیں، اور لوگ اب اتنے بیوقوف نہیں. یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہر بندے کے پاس فون اور ہر بندے کے پاس ریکارڈر ہے. عجیب عجیب چیزیں ہیں. مجھے تو فون بھی نہیں یوز کرنا آتا. اس میں اتنے فیچرز ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. تو آپ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ یہ 100% یہ سب کچھ غیر ملکی سازش ہے. یہ اندرونی رد عمل بھی ہو سکتا ہے. کل ٹی وی پہ کچھ ریٹائرڈ اعلیٰ فوجی افسروں نے اپنے نام سے منسوب کچھ بیانات کی وضاحت کی، اور انہوں نے اسے کنڈیم کیا کہ یہ ان کا نام استعمال کر کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. وہ بڑے
ऑनरेबल रिटायर्ड फौजी आला अफसर हैं, बड़े मुहतरम शख्सियत हैं कुछ, मैं उनको अक्सर सुनता हूँ, लेकिन एक जुमला उन सब ने इस्तेमाल किया, वो ये था कि पाक फौज मेरी आन और मेरी पहचान है। ये जुमला सब ने इस्तेमाल किया। पाक फौज सिर्फ रिटायर्ड फौजियों की आन और पहचान नहीं होनी चाहिए, पाक फौज बच्चे बच्चे की पूरे पाकिस्तान की आन और पहचान होनी चाहिए। पाकिस्तान को एक मजबूत और खुददार फौज की ज़रूरत है। मुल्क की सलामती और समझौता आपस में नहीं जाते, कुछ अल्फाज आपस में मैच नहीं करते। समझौता तो मुल्क की सलामती के साथ आगे पीछे भी नहीं आना चाहिए। जैसे कुछ लोग इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हुए एहतियात नहीं करते। अभी ये पिछले फ्राइडे को लाहौर हाई कोर्ट के अहाता में नून लीग के एक स्पोक्समैन हैं अता तारड़, तो वो हाई कोर्ट के अहाता में मीडिया से बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि वो स्पीकर का जो प्रॉब्लम चल रहा है हाई कोर्ट में उसके बारे में कह रहे थे कि परवेज लाई गैर कानूनी और गैर आईनी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई, कानूनी हथकंडे कौन से होते हैं कि वो गैर कानूनी हथकंडे के साथ कानूनी या गैर कानूनी नहीं लग सकता। जैसे मुल्क की सलामती के साथ लफ्ज़ समझौता नहीं आ सकता। आज सुबह डीजी ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने काफ़ी सवालात का जवाब दिया और वो बार बार ये कहते रहे कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए, फौज का सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सर, आप कब तक ये स्टेटमेंट्स देते रहेंगे? क्या आपको नहीं पता या पब्लिक को नहीं पता? अभी पिछले दिनों जब ये टूट फूट का अमल जारी था तो बलूचिस्तान के एक पार्टी के एक रहनुमा ने, जिनका नाम खालिद मकसी है, उन्होंने सरेआम टीवी पे कहा कि हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने फौज के कहने पे बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई थी। वो तो सरेआम नेशनल टीवी पे कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि फौज का सियासत से ताल्लुक कोई नहीं। फौज के बगैर तो यहाँ की सियासत मुकम्मल भी नहीं होती और आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कब होंगे ये सियासतदान फैसला करेंगे। सर, आप फैसला कर ले, सबको पता है कि फैसला किसने करना है। जितना जल्दी इस क्राइसिस पे कंट्रोल करेंगे उतना कम डैमेज होगा। अगर ये बीमारी बढ़ती जाएगी, खुदा न खास्ता आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। हम तो हर वक्त पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। नाज़रीन, आप इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे।